اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاشمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودۃ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم سامعین اکرام، خالق کے کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین، ہم نے وارث بنایا اپنے کتاب کا۔ کس کو وارث بنایا؟ اصطفینا، چنا میں نے، عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ بعض لوگ اس میں سے درمیانی ہیں، ومنہم مقتصد، اور بعض اس میں سے سابق الخیرات ہیں، اور وہ بیزن خدا، اور وہی اس کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ آیت کا، پوری آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے ظاہری حجت ہے، باطن کو اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رموز قرآن، ظہور قرآن، جو ظاہر کہہ رہا ہے قرآن، وہ دلیل ہے، وہی حجت ہے، اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں، اسی پہ فقہا ہمارے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وارث کتاب، ہر چیز کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس چیز کا وارث نہیں ہے تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین برباد پڑی ہوئی ہے، ہم نے بھائی پوچھا یہ زمین کس کی ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے، برباد ہو رہی ہے؟ کہا یہ اس کی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟
اس لیے کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے۔ جب سرپرست ہوتا، کوئی اس کا وارث ہوتا تو نہ زمین خراب ہوتی نہ وہ بچہ گریا کرتا۔ ہر چیز کے لیے وارث ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وارث قرآن کون ہے، وارث کیسے قرآن کا کون بن سکتا ہے۔ ہمارا قرآن جیسا تھا ویسے ہے آج تک، اس کا زیر زیر ہے، زبر زبر ہے۔ حکومتیں زیر و زبر ہو گئیں لیکن قرآن کا زبر زبر ہے، زیر زیر ہے۔ اپنی اصلی حالت پہ قرآن کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اس لیے اس کی آیت آیت ہے، زیر زیر ہے، زبر زبر ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تینوں کتابیں کیوں اس میں تحریف ہو گئی، کم جاتی ہو گئی، اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا ہر کتاب کا وارث ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا۔ قرآن کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ اب دیوبندی عالم کہیں ہم ہیں، حنفی کہیں ہم ہیں، حنبلی کہیں ہم ہیں، شیعہ کہیں ہم ہیں۔ بھائی کون ہو سکتا ہے؟ کہا ہم تو قرآن کو یاد کیے ہیں، حافظ قرآن ہیں، کل قرآن ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، اس لیے قرآن کے وارث یہ فرقے والے ہو گئے۔ بھائی آپ کیسے قرآن کے وارث ہو جائیں گے؟ دوسرے فرقے والے کیوں قرآن کے وارث نہیں بنیں گے؟ تو وارث ہونا چاہیے، اور قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ وارث ورثہ سے افضل ہو، وارث ورثہ سے افضل ہو۔ نہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ورثہ افضل ہو تو وارث بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ورثہ سے افضل ہو۔ تو آئیے کائنات میں دیکھتے ہیں قرآن کا وارث کون بن سکتا ہے؟ قرآن کا وارث وہی بن سکتا ہے جس کے فضائل قرآن سے زیادہ ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کس کے فضائل قرآن سے زیادہ ہے، وہی وارث قرآن بنے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، لا یقول بعدہا الا کذاب، اور جو میرے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن ناطق ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ قرآن ناطق علی ہیں۔ قرآن اگر معجزہ ہے تو علی معجز نما ہیں، قرآن اگر علم ہے تو علی عالم ہیں۔ ہر خشک تر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک تر کے جاننے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ بھائی اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، جب پہاڑ چل سکتا ہے تو وارث قرآن میں بھی وہ صفت ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹ جائے۔ آپ معجزات پڑھیے، امیر کائنات کے راستے سے جا رہے ہیں، دیوار ہے ہٹ جا رہی ہے، پہاڑ ہے ہٹ جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کمال مولائے کائنات کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی وارث ہیں جو اس سے افضل ہیں، ورثہ سے وارث افضل ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا فرزند رسول، احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ کوئی اگر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے مردے کے اوپر تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا بالکل، 70 مرتبہ کیا، 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے زندہ ہو جائے گا۔ کہا 7 مرتبہ، کہا 7 نہیں، 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھے زندہ ہو جائے گا۔ کہا 1 مرتبہ نہیں، بسم اللہ کہے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا میں نے تو بارہا کیا، کوئی مردہ آج تک زندہ ہی نہیں ہوا۔ کہا بھائی قرآن تو وہی ہے، اثر تو وہی ہے، بات یہ ہے کہ تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے۔
اس کو زندہ کرنے کے لیے وارث قرآن ہونا چاہیے، وارث قرآن ہونا چاہیے۔ کہا ہمارے محلے میں فلاں آدمی مر گیا ہے، چلیے زندہ کر دیجئے۔ پر امام گئے اور ایک مرتبہ دعا پڑھی، کہا قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہی لوگ قریش لوگ آئے رسول خدا کے پاس، کہا کہ جناب عیسیٰ معجزہ دکھاتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کہتے تاجدار نبی ہیں، نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تو آپ بھی مردے کو زندہ کر دیجئے۔ رسول خدا نے کہا علی ادھر آؤ، علی کو بلایا، کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے کہنے پہ ان کے مردوں کو زندہ کر دو۔ امیر کائنات گئے، ایک مرتبہ آواز دی، سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کرنے لگے، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب۔ مولا نے سب کا سلام کا جواب دیا۔ تو زندہ کرنے کے لیے آج کا مسلمان وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے، اور جو کہہ رہے ہم وارث قرآن ہیں یہ تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے اب ابا جان کی جو ہے روح نہیں نکل رہی ہے، چلیے سورہ یاسین پڑھ دیجئے۔ ابھی پہلے ہی مبین آئی تھی کہ وہ راہی جنت ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ اے مردوں زندوں کو مردہ کرنے والے، تم وارث قرآن نہیں بن سکتے ہو۔ قرآن کا وارث وہی بن سکتا ہے جس کے فضائل قرآن سے زیادہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک قاری ہے، بہت بڑا قاری، قاری قرآن، بڑا اچھا لہن ہے، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھی صوت ہے، قرآن جانتا ہے، پڑھتا ہے۔ امیر کائنات اور جناب قمبر جا رہے تھے، راستے میں کوچے سے گزرے تو دیکھا ایک گھر سے، ایک چھت سے آواز آ رہی، قرآن کی بڑی سرولی آ رہی ہے۔ قمبر کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کائنات مسجد میں چلے جائیں اور میں اس کی قرآن سن لوں، یہ دل میں خیال آیا تھا۔ امیر کائنات نے کہا اس کو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا قمبر سوچنے لگے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، اتنی پیاری آواز ہے یہ، مولا کہہ رہے ہیں قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ گئے مولا، نماز پڑھی، جماعت ہوئی، اس کے بعد مسئلہ مسائل بیان کرنے لگے۔ قمبر نے موقع دیکھا، جوتی بغل میں دبائی اور آئے سیدھے اس قاری کے گھر، دق الباب کیا، قاری چھت سے نکلا، اسے پوچھا بھائی تم قرات بہت اچھی کرتے ہو، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ کہا یہ تو میری محنت ہے۔ کہا یہ بتاؤ، قمبر نے پوچھا یہ بتاؤ علی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا جہاں تک یہ سوال ہے قرآن کا، تو قرآن ہم نے اپنی محنت سے یاد کیا ہے۔ علی تو ایک انسان ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قمبر کو یقین آ گیا کہ مولا نے صحیح کہا تھا کہ اس کو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ قمبر جوتیاں دبائے، بغل میں آ کے پھر کھڑے ہو گئے مولا کائنات کے پاس۔ مولا مسکرانے لگے، قمبر کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے صحیح کہا تھا، قرآن فائدہ نہیں دے گا اسے۔ مولا آپ نے کیسے پہچانا جانا کہ اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا؟ کہا سن، جب خدا اپنی وحدانیت کا اقرار لے رہا تھا، نبی کی نبوت کا اقرار لے رہا تھا اور میری ولایت کا اقرار لے رہا تھا، تو اس قاری کی روح وہاں موجود تھی۔ اللہ نے کہا میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی روح بولی تھی۔ پھر نبی کی نبوت کا اقرار لیا تو اس کی روح بولی تھی۔ جب میری ولایت کی باری آئی تو اس کی روح خاموش ہو گئی، میری ولایت پہ اس کی روح نہیں بولی۔ یا میں نے اس دن سنا تھا یا آج اس کی تلاوت میں نے سنی، تو معلوم یہ ہوا اگر وارث قرآن کی محبت نہیں ہے تو قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے، وارث کا۔ ایک عالم بہت بڑے گزرے ہیں، سید بحر العلوم، بحر کے معنی ہوتے ہیں سمندر کے۔
علوم کے سمندر تھے سید بحر العلوم۔ چاروں فرقے کے لوگ آتے تھے، زانو ادب طے کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے مسئلہ مسائل دریافت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نجف اشرف سے وہ مکے گئے حج کے لیے، ہر سال جاتے تھے وہ۔ جب مکے پہنچتے تھے تو چارے مذہب کے لوگ آتے تھے، زانو ادب طے کرتے تھے اور ان سے درس حاصل کرتے تھے، ہر مذہب والے آتے تھے، اور اس کے بعد جب مہینہ پورا ہو جاتا تھا ان کو وظیفہ دیتے تھے۔ ایک دن جب کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ میں نوکر تھا سید بحر العلوم کا، کہا کہ اے سید، یہ نجف نہیں ہے، یہ مکہ ہے، اگر آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ سید بحر العلوم مسکرائے، کہا دیکھ ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں، میرا وارث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سید بحر العلوم نے کہا میرا وارث موجود ہے، ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں۔ وہ نوکر کہتا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا ایک شخص نورانی لباس میں اونٹ پہ سوار آیا، دق الباب کیا، میں اپنے حجرے میں تھا کہ میں چاہتا تھا کہ دروازہ کھولوں، سید بحر العلوم نے منع کر دیا۔ سید بحر العلوم آگے بڑھے، دروازے کو کھولا، اندر بلایا، دروازے کو کھولنے کے بعد حجرے میں لے آئے، جہاں بیٹھتے تھے سید بحر العلوم وہاں پہ ان کو بٹھایا، اور وہ کچھ کہہ رہے تھے، اور سید بحر العلوم صرف اتنا کہہ رہے تھے، نام سیدی، نام مولائی، آپ کے اوپر میں قربان ہو جاؤں، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، اس کے بعد جانے لگے، دروازے کو کھولا، آگے بڑھے، جانوؤں کو بڑھایا، اونٹ پہ سوار کیا اور رخصت کیا روتے ہوئے سید بحر العلوم نے۔ وہ تو چلے گئے، اتنے میں مجھے سید بحر العلوم کا نوکر کہتا ہے مجھے سید بحر العلوم نے بلایا، ایک رکا دیا، کہا یہ رکا لو، بازار صفا میں ایک ضعیف بیٹھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کی دکان پہ دے دینا۔ اب یہ نوکر بازار صفا میں گیا، ایک دکان کو دیکھ رہا ہے، وہ صراف کی دکان تھی، آخر میں گوشے میں ایک دکان نظر آئی، وہاں یہ نوکر پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے جب رقے کو دیا تو انہوں نے رقے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور نوکر سے کہا جاؤ بازار سے کلی لے آؤ، حمال لے آؤ، سامان اٹھانے والا لے آؤ۔ سوچنے لگا نوکر یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ میں گیا بازار صفا کے باہر، نوکروں کو لیا، حمالوں کو لیا، کلیوں کو لیا، لے کر آئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس ضعیف نے کہا یہ 4 بوریاں اشرفیوں کی ہے، لے جا کر سید بحر العلوم کے حجرے میں رکھ دینا۔ اب وہ لے کر 4 بوریاں آئے، سید بحر العلوم کے حجرے میں رکھ دیا اور واپس چلے گئے۔ اب یہ نوکر سوچنے لگا یہ کون شخص ہے جو 4 بوریاں دیا درہموں کی اور لے آیا سید کے کمرے میں۔ فوراً یہ باہر نکلا، بازار صفا کی طرف گیا، ڈھونڈنے لگا وہ دکان، جس دکان پہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا نورانی چہرے والا، پورا بازار وہ ڈھونڈ ڈالا لیکن وہ آدمی نہیں ملا۔ یہ جب واپس آیا پلٹ کر تو سید بحر العلوم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کل تم کہہ رہے تھے یہ نجف نہیں ہے یہ مکہ ہے، اگر پیسہ ختم ہو جائے گا تو کہاں سے آئے گا؟ دیکھ ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں، ہمارا وارث امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے۔ وارث کے ہیں، ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں، ہمارے وارث ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ وارث وہ ہوتا ہے جو نیزے پہ قرآن پڑھے، قرآن کا وارث، بولتا ہوا قرآن۔ اللہ اکبر۔ نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھا ہے تاریخ میں نیزے پہ قرآن پڑھتے ہوئے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وارث قرآن یہ ہیں۔
یہی تفسیر جانتے ہیں، یہی تنزیل جانتے ہیں۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، دریا میں نازل ہوئی، سمندر میں نازل ہوئی، خشکی میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی، اس کے جاننے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سورہ کب آیا، کس وقت آیا، کس کی شان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وارث قرآن کو لوگوں نے پہچانا نہیں اور اسے بھلا دیا۔ ادھر رسول کی وفات ہوئی کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ آگ تو مدینے میں لگی تھی، شعلے کربلا میں بھڑک رہے تھے۔ مدینے میں ظالموں نے آگ لگائی لیکن شعلے کربلا میں بھڑک رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اچھے کربلا میں ایک ہیرے کی دکان سجائی تھی اور ہر قسم کے اس میں ہیرے تھے۔ ظالموں نے ایک ایک ہیرے جو ہے وہ تراش لیے کربلا کی زمین پر۔ اللہ اکبر۔ آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں دو بچوں کا جو قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، امل یتیم فلا تقہر، یتیم پہ غضب نہ ڈھاؤ۔ جب کوئی یتیم پہ غضب ڈھاتا ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو بچے جناب مسلم کے ہمیں یاد آ گئے، محمد اور ابراہیم۔ 1 سال سے قید خانے میں ہیں، تھوڑا تھوڑا کھانا ملتا ہے، تھوڑا پانی ملتا ہے، وقت معین ہے۔ ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا آج جب داروغہ زندان آئے تو اپنا حسب نسب اس سے بیان کرتے ہیں۔ جب داروغہ زندان آیا تو ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں حل تعرف محمد، کیا تو محمد کو پہچانتا ہے؟ کہا میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ حل تعرف جعفر ابن عقیل، کیا تو جعفر ابن عقیل کو پہچانتا ہے؟ کہا جعفر وہ ہے جن کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ کہا حل تعرف علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے؟ کہا وہ داماد رسول ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کہا تم ایسے سوال کیوں آج کر رہے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، 1 سال سے تمہارے قید خانے میں ہے، تھوڑا سا پانی ہے ملتا ہے، تھوڑا سا کھانا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زندان داروغہ زندان کہتا ہے آج رات میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ مدینے چلے جانا۔ جب رات ہوئی داروغہ نے دروازے کو کھولا اور بچے چلے وہاں سے، لیکن بچے راستے سے نہ بلد تھے، راستہ کوفے کا نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا رات میں چلنا، دن میں آرام کرنا۔ پوری رات بچے کوفے کا چکر لگاتے رہے لیکن ان کو راستہ نہ مل سکا جو وہ مدینے کی طرف جاتے۔ آخر میں جب صبح نمودار ہوئی تو ایک درخت پہ بیٹھ گئے۔ صبح ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، کیا دیکھا پانی میں 2 چاند ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ درخت پہ دیکھا، بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا چلو میرے ساتھ، میری مالکن محب اہل بیت ہے۔ بچوں کو لے کر آئی۔ گھر میں جو ضعیفہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ جو ہے رونے لگی، پیروں پہ گر پڑی اور بچوں کو نہلایا، کھانا کھلایا، حجرے میں سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب شب آئی بچے سونے لگے، نصف سب گزری تھی تو حارث ملعون آیا اور بیوی سے کہتا، بیوی نے پوچھا تو کہاں تھا رات میں؟ کہا ابن زیاد نے کہا ہے انعام رکھا ہے جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے ہم اشرفیاں دیں گے، درہم و دینار دیں گے۔ مسلم کے بچے قید خانے سے فرار کر گئے ہیں۔ اتنے میں بڑا بھائی اٹھ کے رونے لگا، چھوٹے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، دونوں بھائی دیر تک روتے رہے۔ آواز جب بلند ہوئی حارث مظلوم کے
حارث ملعون کے کانوں میں پہنچی تو حارث بیوی سے کہتا ہے کون بچے رو رہے ہیں؟ کہا پڑوسن میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ کہا نہیں، یہ تو میرے گھر سے آواز آ رہی ہے، بچوں کی رونے کی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے میرے گھر میں ہیں۔ آگے بڑھا، حجرے کی طرف گیا، کیا دیکھا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا پناہ دے تو نام بتاؤں؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ ارے اتنا سننا تھا، روایت کہتی ہے بچوں کا بال پکڑ کر صحن کھانے میں لایا، ہاتھوں کو باندھ دیا، بڑے بھائی کو اتنا مارا کہ ابراہیم کے دانت ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ بیوی منع کرتی رہی، صبح تک بچوں کے ہاتھ بندھے رہے۔ صبح جب ہوئی تو ایک مرتبہ چاہتا ہے ملعون لے چلے بچوں کو، تو بچوں نے کہا دیکھو اے حارث سن، مجھے بازار میں لے جا کے بیچ لو، اچھی قیمت ملے گی۔ کہا نہیں، حاکم کا حکم یہ نہیں ہے۔ کہا مجھے مدینہ پہنچا دو تو تمہیں دنیا میں دولت ملے گی، آخرت میں ثواب ملے گا۔ کہا نہیں، حاکم کا حکم یہ نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل۔ کہا ابن زیاد زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ کہا پھر اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وضو کیا، مسح کیا، نماز پڑھی، قنوت میں دعا مانگا، یا احکم الحاکمین، پالنے والے ہمارے ظالم کے درمیان میں آج فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو لے کر ملعون دریا کے کنارے آیا، اپنے حبشی غلام سے کہا جاؤ بچوں کو قتل کر کے سر لے آؤ۔ حبشی غلام لے کر چلا۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا تیری صورت تو میرے نانا کے مؤذن بلال سے ملتی ہے۔ اتنا سننا تھا، ترس آ گیا۔ کہا میں بچوں کو نہیں قتل کروں گا۔ حارث آگے بڑھا اور اس غلام کو قتل کر دیا۔ اپنے جوان بیٹے سے کہا جاؤ بچوں کے سر کو قلم کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جوان نے بھی انکار کر دیا۔ حارث نے جوان بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ کہا کوئی قتل نہیں کرے گا، میں قتل کروں گا۔ آگے بڑھا، بیوی روک رہی تھی، اس کو بھی زخمی کر دیا۔ آخر میں ابراہیم نے کہا مجھے قتل کرو۔ تلوار ماری، سر کو تن سے جدا کیا اور لاش کو پانی میں ڈال دیا۔ لاش بہتی ہوئی چلی۔ چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا، قید خانے میں ساتھ تھے، کوفے میں ساتھ تھے اور تنہا جا رہے ہو۔ روایت کہتی ہے لاش ٹھہر گئی، چھوٹے کا بھی سر تن سے جدا کیا، لاش کو دریا میں ڈالا اور سر کو اپنے تھیلے میں رکھا۔ ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد نے جب سروں کو دیکھا بچوں کے، اٹھ کے 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ کہا ان بچوں کو تم نے قتل کر دیا، یہ بچے کتنے خوبصورت ہیں، یہ بتا بچوں نے کیا کہا؟ کہا بچوں نے کہا مجھے بازار میں بیچ لو۔ ہم نے کہا حاکم وقت کا حکم نہیں ہے کہ تمہیں بازار میں بیچے۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا بچوں نے کہا مدینہ پہنچا دو، تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، دولت ملے گی۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، حاکم کے حکم کے سامنے کچھ میں سننے والا نہیں ہوں۔ کہا بچوں نے اور کیا کہا؟ کہا ابن زیاد کے پاس مجھے زندہ لے جا، جو سزا دینا چاہتا ہے وہ سزا دے گا۔ میں نے کہا نہیں، حاکم تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا پھر بچوں نے کیا کہا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ کہا کیا کہا بچوں نے؟ کہا قنوت میں بچے پڑھ رہے تھے یا احکم الحاکمین، پالنے والے میرے درمیان اور ان بچوں کے درمیان آج فیصلہ کر دے۔ ظالم ابن زیاد کہتا ہے فیصلہ ہو گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا لے جا جہاں بچوں کو قتل کیا ہے، اس ملعون حارث کو بھی وہی قتل کر۔ نادر محب اہل بیت تھا، لے کر چلا وہ
راستے میں فریاد کرنے لگا، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، درہم و دینار تمہیں دوں گا۔ کہا تو کوئی دولت دے، پوری کائنات تو دے دے تو آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لے آیا دریا کے کنارے، ملعون کا سر قلم کیا، دریا میں لاش کو ڈالا، دریا نے واپس پلٹ دیا۔ اب جو ہے اس راج کو اس نے جلایا، جلانے کے بعد اس کا سر لا کر کوفے کے دروازے پہ معلق کر دیا۔ کوفے والے آتے تھے اور روتے تھے اور اس پہ پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے یہ مسلم کے بچوں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیویاں رہا ہو کر مدینے آئی تو یہ مومنہ بچوں کا خون بھرا لباس مدینے میں لے کر پہنچی، جناب مسلم کا گھر تلاش کر رہی تھی۔ بیویوں نے جواب دیا، عورتوں نے، ارے اب مسلم کی اولاد میں کوئی نہیں بچا ہے، عقیل کی اولاد میں سب شہید ہو گئے ہیں، صرف 2 بچے ہیں جو قید خانے میں زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ اس کو جناب زینب کے پاس اس عورت کو لے کر آئی، کہا بیوی ان بچوں کی داستان سنانے کے لیے آئی ہوں، یہ ان کا بھرا ہوا خون سے کرتا ہے۔ ارے بہن نے کرتے کو دیکھا، گش کھا کے گر گئی۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مجلس کو قبول فرما، خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے طفیل میں ہمارے امام زمانہ اسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما۔ ماتم حسین۔